بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کرکٹ دی گل بات کے پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبداللہ۔ امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے انڈیا ورسس نیوزی لینڈ کے حوالے سے، شاہد افریدی اور بابر اعظم کے والد کے حوالے سے، اور اولمپکس میں جو کرکٹ کو شامل کیا جا رہا ہے اس حوالے سے، اور اس کے علاوہ رضوان اور سوریا کمار یادو کے حوالے سے۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے میچ ختم ہوا ہے نیوزی لینڈ اور انڈیا کا، جس میں انڈیا نے نیوزی لینڈ کو شکست دی ہے دوسرے T20 میں۔ یہ 3 میچز پر مشتمل سیریز ہے انڈیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان، جس میں آج دوسرے T20 میں انڈیا نے 65 رن سے شکست دی ہے نیوزی لینڈ کو، اور پہلا جو میچ تھا وہ بارش کی نظر ہوا تھا۔ تو آئیے تھوڑا سا میچ سمری پہ نظر ڈال لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں اس سے۔ تو جی انڈیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 191 رن سے 6 کھلاڑیوں کے نقصان پہ بنائے مقررہ 20 اووروں میں، اور نیوزی لینڈ نے ٹاس جیتا تھا اور انڈیا کو بیٹنگ کی دعوت دی تھی، جس میں سوریا کمار یادو نے 111 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی 51 بالوں پہ زبردست۔ اس کے علاوہ ایشان خان نے 31 بالوں پہ 36 رنز کیے۔ اس کے علاوہ شریاس لیئر نے 9 بالوں پہ 13 رنز کیے۔ نیوزی لینڈ کی طرف سے بولنگ کرتے ہوئے ٹیم ساؤتھی نے 4 اووروں میں 34 رنز کے عوض 3 وکٹیں حاصل کی۔ لکی فرگوسن نے 4 اووروں میں 49 رنز کے بعد 2 وکٹیں لیں۔ اس کے علاوہ سعودی نے 4 اووروں میں 35 رنز کے بعد 1 وکٹ حاصل کی۔ جبکہ نیوزی لینڈ کے اگر جو نمایاں بیٹسمین اس میں کین ولیمسن 52 رنز پہ 61 رنز کر سکے، ڈیون کینوے جو ہے 22 بالوں پہ 25 رنز کر سکے، گیلن فلپس 6 بالوں پہ 12۔ انڈیا کی جانب سے بولنگ کرتے ہوئے دیپک ہوڈا نے 2.5 اوورز میں 10 رنز کے بعد زبردست بولنگ کرتے ہوئے 4 وکٹیں حاصل کی۔ محمد سراج نے 4 اوور میں 24 رنز کے بعد 2 وکٹیں حاصل کی۔ یوزویندر چہل نے 4 اوور میں 26 رنز کے بعد 2 وکٹیں حاصل کی، اور پلیئر آف دا میچ سوریا کمار یادو کا حق بنتا تھا، ان کو دیا گیا 51 بالوں پہ 111 کی ناقابل شکست زبردست اننگز کھیلنے پہ۔ اسی کے ساتھ ہی میں اگر بات کروں سوریا کمار یادو کی، تو 285 تقریباً رنز کا فرق ہے ورلڈ ریکارڈ توڑنے میں محمد رضوان کا، اور 2 میچز بقایا تھے، اور T20 کے سال میں سب سے زیادہ رنز کرنے پہ رضوان کے پاس یہ ریکارڈ ہے، ورلڈ ریکارڈ T20 انٹرنیشنل میں۔ تو سوریا کمار یادو اس سے 285 رنز کی دوری پہ تھے۔ تو آج انہوں نے اس سے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں توڑوں گا یہ ریکارڈ، تو آج انہوں نے 111 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ تو اب بھی بقایا تقریباً ان کے رہ گئے جی، کتنے رنز رہتے ہیں جی، ابھی بھی تقریباً 150 پلس رنز ان کا ابھی بھی رہتا ہے، 150 160 رنز رہتا ہے ابھی بھی ان کا۔ تو یہ بلکہ تقریباً 70 رنز رہتے ہیں ان کے، سوریا کمار یادو کے ایک میچ اب آگے باقی ہے، اور 170 رنز باقی ہیں ورلڈ ریکارڈ توڑنے کے لیے۔ تو مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ اگلا T20 ہے اور 20 اووروں کی گیم میں 120 بالیں ہوتی ہیں اور 171 رنز، کافی مشکل نظر آ رہا ہے۔ چلے سینچری آج کی ہے، کیا پتہ کل پھر سینچری کر جائے سینچری، لیکن ریکارڈ اتنا سکور زیادہ ہے، 171 رنز ہے، تو وہ کدھر سے پھر بنا پائیں گے۔ تو آگے چلتے ہیں جی، اولمپکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کرکٹ کو اولمپکس میں شامل کیا جا رہا ہے، ICC نے تجویز دی تھی، ICC نے تجاویز مانگی تھی اولمپکس ایسوسی ایشن نے کہ ہم کرکٹ کو شامل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ اب ساری ٹیمیں 12 یا 14 ٹیمیں ان سب کو تو شامل کر نہیں سکتے، تو لہٰذا اس میں ICC نے یہ تجویز دی کہ 2028 میں یہ شمولیت ہونی ہے کرکٹ کی اولمپکس میں۔ تو اس ٹائم کی جو بیسٹ ٹاپ 6 ٹیمیں ہوں گی نا، اس میں مین اور وومنس کی، وہ شامل ہوں گی۔ تو وومنس میں اگر ابھی کا ریکارڈ دیکھا جائے، اس حساب سے آج کے حساب سے دیکھا جائے، تو پاکستان ٹیم بھی اس میں شامل ہے، اور انڈیا کی ٹیم، آسٹریلیا، انگلینڈ کی اور
غالباً سری لنکا کی اور ایک ہوگی میرا خیال میں بنگلہ دیش ہوگی شاید. تو یہ ٹیمیں تقریباً شامل ہیں 6 ٹاپ 6 ٹیم اگر بات کی جائے T20 میں. تو وومنز میں پاکستان کی ٹیم ابھی نہیں ہے، اور اگر ابھی ہوتی اولمپکس تو شاید پاکستان وومنز ٹیم نہ شامل ہوتی ہے. اور 2028 میں اب نہیں پتا کیا ہونا ہے، یہ تو اللہ کو پتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹاپ 6 ٹیمیں شامل ہوں گی. اگلے اور آخری پوائنٹ پہ چلتے ہیں. شاہد افریدی اور بابر اعظم کے والد کے حوالے سے بات کرتا ہوں میں. شاہد افریدی نے ابھی 2 دن پہلے جو ہے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی نجی ٹی وی پہ بیٹھ کر. سما نیوز کے سپورٹس ڈائریکٹر بھی ہیں شاہد افریدی. تو وہاں پر بیٹھ کے شاہد افریدی کا کہنا تھا کہ بابر اعظم کپتانی چھوڑ کر اپنی بیٹنگ پر توجہ مرکوز کریں. تو یہ تو ہم بھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر ان کی جو پرفارمنس ہے بیٹنگ پرفارمنس ڈاؤن ہو رہی کپتانی کی وجہ سے، کپتانی کے پریشر کی وجہ سے، تو ان کو کپتانی چھوڑ دینی چاہیے. اور یہ صرف شاید افریدی نے یا ہم نے نہیں کہا، یہ بہت سارے پلیئرز کہہ چکے ہیں پہلے بھی، سینئر پلیئرز. تو اس پہ ہر بندے کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. شاید افریدی نے بھی پاکستان کی بہتری کے لیے بات کی ہے کہ مطلب پاکستان ٹیم کو کوئی کی بہتری ہو، اس میں جو نیا کپتان ہے اور وہ بہتر طریقے سے لے کے چلے. تو انہوں نے اپنے ایک پوائنٹ آف ویو سے کہا تھا کہ بابر اعظم ایز اے پلیئر جو ہے اپنی پرفارمنس کو کنٹینیو کرے اور کپتانی کو چھوڑ دے. اور پی ایس ایل میں بھی انہوں نے کہا کہ ایز اے پلیئر کھیلے نہ کہ کپتان کھیلے. تو اس پر جو ہے بابر اعظم صاحب کے جو والد صاحب ہیں اعظم صدیقی صاحب، ان کو کچھ مرچیں لگی ہیں، آگ لگ گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، شاید مجھے نہیں پتا. شاید افریدی کے بیان سے ہم پہلی بار یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ کسی کرکٹرز کا والد آ کے جو ہے میڈیا پہ اپنے بیٹے کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، اور باقی جو دوسرے کرکٹرز ہیں یا سینئر کرکٹرز ہیں یا پاکستان کے سٹارز ہیں ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے اس کی جانب سے. اب ان کا یہ کہنا تھا کہ شاہد افریدی کا نام تو نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو کپتانی کا سے ہٹنے کا مشورہ دینے والوں کو مشورہ ہے کہ وہ آرام سے بیٹھے. تو ان کی بات یہی تھی کہ شاہد افریدی کو کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ مشورہ دینے سے بہتر ہے کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ خود آرام سے بیٹھیں. اور بھائی اگر آپ کو اتنی لوگوں کی تنقید برداشت نہیں ہے تو پھر بیٹے کو گھر بٹھا لو گھٹنے کے ساتھ لگا کر. کیا ضرورت ہے کرکٹ میں بھیجنے کی اور کرکٹ کھلانے کی؟ جب پرفارمنس خراب ہوگی تنقید تو ہوگی بھائی. اور اگر پرفارمنس ٹھیک بھی، کپتانی میں کوئی مسئلہ تو جو صحیح پہلو ہے تنقید والے اس پہ تنقید ہوگی. یا تو پھر برداشت کرو یا پھر چھوڑ دو، بیٹے کو گھر بٹھا لو. یہ تو نہیں ہے نا کہ اب آپ کہو کہ میرے بیٹے کی جھوٹی بھی تعریفیں کی جائے، کرتے رہے اور لگے رہے. یہ اس طرح سے تو نہیں ہوتا نا. اب اس پہ تو اس کا بیان بنتا ہی نہیں تھا اعظم صدیقی صاحب کا، بابر اعظم کے والد کا. اس پہ تو کوئی سٹیٹمنٹ بنتی نہیں ان کی کہ وہ آ کے اس طرح کی بات کرے. اچھا پھر اگر سوال کیا جائے چلے ٹھیک ہے پاکستان ٹیم نے ایفرٹ کی، فائنل کھیلا، ہار گئے، لیکن اگر ان کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر بات کی جائے نا کہ اگر آپ اپنے بیٹے کے اوپر جو جائز تنقید برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آپ یہ بتائیں کہ ورلڈ کپ کیوں آ رہے ہو؟ آپ کیوں آ رہے ہو؟ بابر اعظم نے ورلڈ کپ میں سکور کیوں نہیں کیا؟ اور پیچھے 150 کی پورے ورلڈ کپ میں فیل کیوں ہوا ہے؟ اور انگلینڈ کے خلاف سیریز میں بھی ایک ہی سینچری تھی، اس کے بعد جو ٹرائی سیریز اس میں فیل کیوں ہوا ہے؟ ورلڈ کپ میں فیل کیوں ہوا ہے؟ پھر اس کا بھی جواب دو نا. آپ اگر اپنے بیٹے کے دفاع کرتے ہو تو پھر اس سوالوں کا بھی جواب دو. بھائی ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اوور آل اس کی کپتانی کا تناسب اچھا ہے باقی کپتانوں سے، لیکن ہم نے بھی حال میں دیکھنا ہے ابھی جو چل رہا ہے اور مستقبل کو دیکھنا ہے، نہ کہ ہم نے ماضی کو دیکھنا ہے. ماضی پہ تو پھر سینئر پلیئرز بھی ہیں، پھر 92 کا ورلڈ کپ بھی ہم نے اس طرح سے جیتا ہوا، پھر اگلے کپ نہ جیتے، اگلے ٹرافیز نہ جیتے ہم. تو بابر اعظم کے والد کو چاہیے کہ اگر یہ کرکٹ ہے اور یہاں پہ یہ پبلک فگر جب ہو جاتا ہے بندہ تو پھر اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے اور اس کی تعریف بھی ہوتی ہے. تعریف پہ تو کبھی آپ نے آگے شکریہ ادا نہیں کیا پاکستانی قوم کا یا پاکستانی کرکٹرز کا، جو سینئر کرکٹرز ہیں سابقہ کھلاڑی ہیں ان کا شکریہ تو ادا نہیں کیا. تنقید کرنے کے لیے آ کے بیٹھ جاتے ہیں سامنے آپ. اور آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جس کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں اس کی پاکستان کے لیے بھی خدمات کافی ہیں اور بڑے بڑے میچز جتوائے ہوئے ہیں شاہد افریدی نے، اور وہ پاکستانی عوام کے سٹار سے، پاکستان کے سٹار سے، صرف کرکٹ میں ہی نہیں ہے، وہ فلاحی کاموں میں پاکستان کے لیے ہر جگہ پہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں.
اور وہ ایک اچھے اور محب وطن پاکستانی، تو لہٰذا ذرا سا احتیاط سے اور طریقے سے جواب دیا جائے اور تنقید کو برداشت کیا جائے. اگر نہیں برداشت ہوتی تو پھر گھر بٹھا لو بیٹے کو بھی. بھائی آپ تو اپنے دوسرے بیٹے کو بھی تیار کر رہے ہو انٹرنیشنل کرکٹ میں. تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. ہم فائنل نہیں جیتے ہیں، اگر فائنل جیت جاتے، میں اس حساب سے نہیں کہہ رہا کہ پاکستان فائنل اچھا ہوا ہار گیا، یہ ہرگز نہیں کہوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. اگر ہم فائنل جیت جاتے تو پھر پتہ نہیں یہ بندہ کیا کرتا، بابر اعظم کا والد. لیکن جو بھی ہے اب اللہ رحم کرے. پھر تو ہمیں جو ہے نا دونوں باپ بیٹوں کو سنبھالنا پڑتا پاکستانی عوام کو. پھر تو اللہ ہی حافظ تھا. ابھی بھی وہ نہیں چھوڑ رہے کسی کو جو جائز تنقید کرتا ہے یا کوئی مشورہ دیتا ہے اور اس کو آگے سے پڑھ جاتے ہیں. تو لہذا بجائے اس کے کہ بیٹے کو اس کے اوپر عمل کروائیں اور انا اور ضد ختم کرنے کی تلقین کریں، اور آپ عوام سے اور کھلاڑیوں سے لڑ رہے ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھیں اور غور کریں. جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کامنٹ ضرور کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.